نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آواز آپ علیہ السلام کا فرمان، جس نے حج کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے عزیزو، کیا شہر ہے مکہ اور مدینہ۔ جس نے مکہ اور مدینہ نے دیکھا تو کیا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پیسہ دے تو پہلی فرصت میں آدمی حج بیت اللہ کر کے آئے، سمجھا نہیں، اور عمرہ کر کے آئے۔ حدیث مبارک میں آ رہا ہے آگے، جو پیسے کے باوجود حج نہ کرے، طاقت کے باوجود حج نہ کرے، فرض بھی ہے اس کے اوپر، حج نہیں کرتا، یا تو عیسائی ہو کر مرے گا یا یہودی ہو کر مرے گا۔ اللہ اکبر۔ پیسہ پڑا ہوا ہے گھر میں، بھائی پلاٹ لے لوں گا، جگہ لے لوں گا، گاڑی لے لوں گا، 15-20 لاکھ کامیڈی سے نکلا ہوا ہے۔ یہ خیال نہیں کہ یار میں پاسپورٹ بناؤں، پہلے عمرے کی سعادت تو حاصل کر لوں۔ یہ فکر ہی نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے کہ ان آنکھوں سے زندگی میں آدمی حج تو کر لے، عمرہ تو کر لے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ کر لیا۔ جس نے غلاف کعبہ کو پکڑا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا، حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں، کوئی بیہودہ اور فسق اور فجور والی بات بھی نہیں کی، فرمایا واپس جو ہوگا، حج سے واپس ہوگا تو ایسے واپس ہوگا کہ ولدتہ امہ، گویا کہ ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا۔ کیا بات، مانا گناہوں سے صاف ہو گیا، پاک ہو گیا۔ سمجھو عزیزو، عزم بالجزم کریں کہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، سمجھا، پیسہ دے گا تو میں ضرور حج کرنے کے لیے جاؤں گا، سمجھا، عمرے کے لیے جاؤں گا۔ بہت سے ہمارے سامنے ہیں، پیسے والے ہیں، لاکھوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دے رہا، کبھی عمرے کے لیے نہیں گئے، عمرے کے لیے نہیں گئے۔ ارے ظالمو، تم عمرے کے لیے، حج کے لیے نہیں جاتے، بیٹی ہے، شادی کرانا ہے، یہ مسئلہ ہے، کاروبار ہے، میں اکیلا ہوں، نہیں جا سکتا۔ ارے آپ کے اوپر فرض ہے، آپ دنیا دار ہو، آپ صاحب نصاب ہو، آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نہیں جا سکتے تو کم از کم کسی اور کو بھیجو، آپ کے اوپر فرض اتر جائے گا۔ شریعت نے اتنا بھی لحاظ کیا ہے، شریعت نے اتنی بھی رعایت کی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو نہیں جاؤ، سمجھا، تو کسی اللہ والے کو بھیجو، ایک سال آدمی کو بھیجو، حج بدل کر کے آئے اور تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو جو حج کر کے آیا ایسے ہو گیا کہ ولدتہ امہ، ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا۔ سمجھا نہیں؟ دوسری حدیث پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک ذاتا او راحلتا تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ یہ حدیث مبارک بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے، سمجھا نہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا جو مالک بھی ہے، جو پیسے پائی کا مالک بھی ہے، سواری بھی ہے، سمجھا نہیں، وہاں بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، 2-4 لاکھ خرچ کر کے آدمی پہنچ سکتا ہے، سمجھا نہیں، اور اس کے باوجود حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو،
ہو اور اس کو سواری بھی میسر ہو جو بیت اللہ تک پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، دوسروں تک بات پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جو مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، مال ملکیت ہے، وہاں تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی قاری صاحب نے حدیث بیان کی ہے، آپ فوراً پاسپورٹ بنائیں، فوراً پاسپورٹ بنائیں اور عمرے کے لیے چلے جائیں۔ اگر عمرے کی ہے وہ کیا ہے، اگر حج کا موقع ہے تو حج کے لیے جائیں۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں، العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ کر کے آیا، پھر 2-4 مہینے کے بعد دوسرا عمرہ کیا، فرمایا ان کے درمیان جو گناہ کیا وہ گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور کرتا ہے، حج فرضی حج کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسری حدیث پڑھ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان مبارک میں عمرہ کرتا ہے وہ حج کے مثل ہے۔ راوی کہتا ہے یا حج کے مثل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کی مثل ہے، گویا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا، میرے ساتھ حج کیا۔ یا نہیں، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا فرمایا کہ راوی کو شک ہے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سمجھا نہیں؟ تو اتنی بڑی سعادت ہے عزیزو، جو حج کرتا ہے، جو عمرہ کرتا ہے عزیزو، اس میں آدمی کوتاہی نہ کرے، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہرگز نہ کرے۔ سمجھا نہیں؟ تو یہ بات دوسروں تک پہنچائیں تو بہت بڑی اہم بات ہے عزیزو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو پہلی تو لوگ تو یہ کہتے ہیں بھائی جاؤں گا کہہ رہے، پیسے پہلے پاسپورٹ تو بنائیں، پاسپورٹ بنوا ہی نہیں، پھر میں تیاری کر رہا ہوں، پہلی فرصت میں آپ پاسپورٹ بنائیں، پھر پاسپورٹ بنوا کر پھر تھوڑا پیسہ رکھتے جائیں۔ پاسپورٹ بنائیں گے آپ 5 سال تک چلے گی نا، تو تھوڑا پیسہ کمیٹی ڈالیں یا کوئی طریقہ اختیار کریں، بھائی ہر مہینے میں ہر سال میں 5,000 10,000 50,000 میں رکھتا جاؤں گا۔ ابھی عمرے میں خرچہ کتنا ہے؟ 2 لاکھ کا خرچہ ہے، زیادہ میں زیادہ 2 لاکھ ہے، 1 لاکھ اور ہو تو کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہ تعالیٰ حرمین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ، سارے مسلمان بھائیوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔